اب بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج 13ویں قسط ہے، اور اب تک ان کے تصانیف اور تالیفات مطبوعہ و غیر مطبوعہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 10، جز حجۃ الوداع والعمرات مطبوع۔ جب میں پہلی دفعہ مشکات پڑھا رہا تھا جو شوال 41 ہجری میں شروع ہوئی تھی، تو 22 ربیع الاول شب صحت 12 بجے لکھنا شروع کیا تھا، اور ایک دن 1.5 رات میں شنبہ کی صبح کو پورا کر دیا تھا۔ اب تو مشائخ اکابر دیکھ کر تعجب فرماتے ہیں کہ ایک دن 1.5 رات میں تو اس کی نقل بھی مشکل ہے۔ ہر سال یہ ناکارہ اور دیگر مدرسین جب کسی حدیث کی کتاب الحج پڑھاتے تھے تو 2-4 دن کو اس کو مانگ لیتے تھے۔ متعدد اکابر مدرسین کے پاس اس کی نقلیں بھی تھیں، مگر طبع کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، بلکہ بعض لوگوں نے جب طباعت کی فرمائش کی تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو یادداشتیں ہیں، طباعت کا ارادہ نہیں۔ لیکن گزشتہ سال مدینہ منورہ میں شعبان 89 ہجری میں دفعتاً اس کی طباعت کا خیال پیدا ہوا، اور آخر ذی قعدہ 89 ہجری میں اس رسالے کا سننا شروع کیا۔ چونکہ نزول آپ کی وجہ سے آنکھیں بیکار تھی، اس لیے عزیزان مولوی عاقل مولوی سلمان نے سنانا اور صاف کرنا شروع کیا، اور 26 ربیع الثانی 90 ہجری پنجشنبہ کو اس کی تبییض پوری ہوئی، اور اس کے چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کسی شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے بیان کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ 17 جمادی الاولیٰ 90 ہجری بروز بدھ جز العمرات کی تالیف شروع ہوئی، اور 15 رجب 90 ہجری یوم جمعہ کو ختم ہو گئی، اور شعبان 90 ہجری میں پہلی طباعت لیتھو میں ہوئی، اور اسی وقت دوسری طباعت ندوہ لکھنؤ میں ٹائپ پر شروع ہو گئی۔ نمبر 11، خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی مطبوع۔ بزل کی طباعت کے لیے بار بار دہلی جانا ہوتا تھا، ہر 15-20 دن میں 1-2 شب کو جانا ہوتا تھا۔ رات کو ایک گاڑی 1 بجے رات کو سہارنپور سے چلتی تھی، اور جب تک بزل کی طباعت کا سلسلہ رہا یہ گاڑی بدستور رہی، اور 2 یا 3 دن دہلی میں قیام رہتا تھا۔ پروفوں کے دیکھنے کے بعد جتنا وقت بچتا اس میں اس کو لکھتا۔ 43 ہجری میں اس کی تالیف شروع ہوئی تھی، اور 8 جمادی الثانی 44 ہجری شب جمعہ میں پوری ہوئی۔ اس کی تالیف دریبہ کلاں کی مسجد میں ہوئی کہ وہیں دن بھر میرا قیام ہوتا تھا، اور جب واپس آتا تو اس کے سارے کاغذات ایک صندوقچی میں بند کر کے حاجی عثمان خان صاحب مرحوم کی دکان پر رکھ آتا۔ خصائل کے شروع میں اس کا مختصر حال لکھا جا چکا ہے، اور متعدد مرتبہ طباعت کے بعد 60 ہجری میں اس میں اضافہ ہوا۔ یہ ہمارے یہاں اسلامیہ کالج میں الطاف صاحب اعتکاف کراتے ہیں تو اس میں خصائل نبوی کی تعلیم مستقل ہوتی ہے، بہت بابرکت کتاب ہے۔ حضور صاحب کے خصلتیں، اخلاق، خصلتیں، عادات۔ نمبر 12، حواشی بذل المجہود غیر مطبوع۔ بذل المجہود کی طباعت کے بعد سے اس پر حواشی کا سلسلہ اس ناکارہ کی طرف سے شروع ہوا، اور آخر زمانے تک یعنی 88 ہجری تک ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں جو نئی بات نظر پڑتی رہی وہ بذل کے حاشیے پر لکھتا رہا، وہ ایک مستقل ذخیرہ بن گیا۔ نمبر 13، تحفۃ الاخوان مطبوع۔ نمبر 14، شرح عربی جزری غیر مطبوع۔ نمبر 15، رسالہ در احوال قراء سبع البدر مع نجومهم الاربعة عشر غیر مطبوع۔ 45 ہجری میں جب یہ سیاہ کار مدینہ پاک یک سالہ قیام کی نیت سے گیا اور وہاں کچھ تجوید
ہاں 27 سال عمر تھی. 45 ہجری یعنی 1925 میں جب یہ سیاحکار مدینہ پاک یک سالہ قیام کی نیت سے گیا اور وہاں کچھ تجوید پڑھنے کا شوق ہوا، اور المقری الشہیر استاد الاساتذہ القاری حسن شاعر جو اس زمانے میں بھی معمر تھے اور مکہ اور مدینہ کے قراء کے مشہور استاد تھے، بڑا شہرہ ان کا تھا، ان سے شاطبی شروع کی، لیکن پہلے ہی سبق میں ان سے لڑائی ہو گئی. اس لیے کہ حضرت قاری صاحب نے یوں فرمایا کہ مطلب سمجھنے کی ضرورت نہیں، اشعار حفظ یاد کر لو. اس ناکارہ نے عرض کیا اشعار تو ضرور حفظ کر کے سنایا کروں گا، مگر اتنے مطلب نہ سمجھوں، اتنے قرآن کے الفاظ کی طرح سے اس کے اشعار کو یاد کرنے کا کیا فائدہ. میرے حضرت قدس سرہ کو کئی ماہ بعد اس قصے کی خبر ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے نہ کہا شاطبی تو تجھے سمجھا کہ میں پڑھا تھا. قاری صاحب کی شاگردی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کی شفقت و محبت اب تک بھی رہی. چنانچہ گزشتہ سال یعنی 89 ہجری میں جب مدینہ پاک حاضری ہوئی، اس وقت بھی وہ زندہ تھے اور بہت ہی ضعیف، بہت ہی معمر. خبر سنتے ہی 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لائے اور ہر مجلس میں اس ناکارہ کے متعلق سید محمود کے یہاں اور بڑوں کے یہاں بہت فخر سے فرماتے رہے کہ یہ میرا تلمیذ رشید ہے، اور ہمیشہ اسی لفظ سے تعارف کرایا کرتے، اور میں ان کے رشید کہنے پر اس قدر شرمندہ ہوتا کہ نالائق سے لڑائی تو پہلے ہی دن ہو گئی تھی، پھر بھی میں رشید ہی رہا. لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی. تحفۃ الاخوان فی بیان احکام تجوید القرآن ان کی عربی تالیف ہے. وہ چونکہ اردو سے واقف نہیں تھے اور ان کے ہندی شاگرد بہت کثرت سے ہر سال ان سے چند روزہ قیام میں بھی کچھ نہ کچھ ان کی عام شہرت کی وجہ سے ان سے پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کا اردو ترجمہ لکھوں. وہ میں نے 1-2 دن میں کر دیا، اور 8 جمادی الاولیٰ 45 ہجری کی تاریخ اس کے خاتمے پر لکھی ہوئی ہے. اس کے متعلق ایک بڑا لطیفہ بھی پیش آیا جو عنقریب لکھوں گا. اور بھائی الحاج احمد علی صاحب راجو پوری مہاجر مدنی کی مساعی جمیلہ سے یہ ان کی حیات تک 15-20 دفعہ چھپا. ان کی وفات کے بعد کا حال معلوم نہیں، لیکن مظاہر علوم کی کتب خانے میں اس کا مطبوعہ ایک نسخہ تو یقیناً ہے، جس کے متعلق بارہا لوگوں نے مجھے بتایا، زائد کی مجھے خبر نہیں. دوسرا رسالہ شرح عربی جزری غیر مطبوع بھی قاری صاحب موصوف کے تعمیل حکم میں عربی طلبہ کے واسطے لکھی. اس کی طباعت کا حال مجھے معلوم نہیں، البتہ اس کی نقل میرے ساتھ ہندوستان بھی آئی تھی جو میرے مستودات میں ہے. تیسرا رسالہ در احوال قراء 7 بھی مدینہ پاک کے قیام میں لکھا، جس میں قراء 7 اور ان کے 14 شاگردوں کے مختصر احوال لکھے تھے. یہ اپنے شوق سے لکھا تھا کہ غزل کے لکھنے کے بعد جو وقت بچتا اس میں مدرسہ شرعیہ کے 2 سبق جن کا اوپر ذکر کیا گیا وہ علمی ذوق کی وجہ سے انہی میں خرچ ہو جاتا، بالخصوص رات کا وقت کہ مسجد نبوی کے تو کواڑ لگ جاتے اور جلدی سونے کی کبھی عادت نہیں پڑی. اس زمانے میں مسجد نبوی جو ہے اب تو ساری رات کھلی رہتی ہے. اس زمانے میں یہ تھی کہ جب نماز عشاء کی نماز ہو جاتی تھی تو تقریباً عشاء کی نماز کے 15-20 منٹ بعد مسجد کو خالی کروا دیتے تھے. جو نہیں نکلتے پولیس ان کو زور سے نکالتے اور تمام دروازے بند ہو جاتے تھے. تہجد کے وقت پھر دوبارہ مسجد کھلتا. رات کا وقت کے مسجد نبوی کے تو کواڑ لگ جاتے اور جلدی سونے کی کبھی عادت نہیں پڑی. بہت سی چیزیں تبرکاً تھوڑی تھوڑی نقل کر کے بھی لایا تھا، جس میں معجم الکبیر اوسط اور شرح طحاوی للعینی جو اب بحمدللہ مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ سے مدرسہ میں پوری کا عکس آ گیا ہے. یہ مصر سے وہاں کے قیام میں نہایت حسین، نہایت خوبصورت 11 جز 11 اشرفیوں میں نقل کرائے گئے تھے. مگر افسوس یہاں آنے کے بعد جلد ہی 2 بزرگوں کی کشمکش سے کھوئی گئی کہ وہ دونوں حضرات اس کے مشتاق تھے اور بار بار ایک دوسرے سے منگاتے تھے. میں تو مطمئن رہا کہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس ہے. معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی قاصد کو پسند آ گئی. جس لطیفے کا اوپر ذکر ہوا وہ یہ ہے.
حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کا دستور یہ تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تب تو کھانا خانقاہ شریف میں آتا، لیکن ہم خدام میں سے اگر 2-4 ہوتے تو حضرت قدس سرہ مکان ہی پر لے جاتے، اور ہر 2 اہلیہ میں سے جون سی اہلیہ کا نمبر ہوتا ان کے مکان پر کھانا کھانے کی نوبت آتی۔ البتہ چھوٹی اہلیہ محترمہ کے یہاں کھانا کھانے کی زیادہ نوبت آئی۔ ایک مرتبہ چھوٹی اہلیہ کے زنانہ مکان پر چھت پر یہ نکارا اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ صرف ہم 2 کھانے میں تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود بنفس نفیس اندر سے کھانا لات رہے تھے، جس کی بڑی شرم آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس ہاتھ میں 2 رکابیں لیے ہوئے اندر سے تشریف لا رہے تھے۔ مستورات بھی قریب ہی کمرے میں تھی اور ہم صحن میں کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ حضرت اندر سے بہت ہی ہنستے ہوئے تشریف لائے۔ وہ منظر بھی بہت آنکھوں میں، کانوں میں اور دل میں گونج رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، مولانا زکریا صاحب، آج ایک عجیب بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ قاری بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرت بالکل نہیں، میں تو فارسی میں قرآن پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا، مجھے بھی یہی معلوم تھا کہ آپ قاری نہیں ہیں، مگر یہ عورتیں بہت ساری جمع ہیں اور متفق اللسان اس پر اصرار کر رہی ہیں کہ آپ قاری ہیں، اور آپ سے قرآن سننے کی میرے واسطے سے باصرار درخواست کر رہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ بھائی احمد علی صاحب اس سال ماں اہلیہ کے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت، بھائی احمد علی صاحب کی اہلیہ تو ان میں نہیں۔ حضرت نے فرمایا، کیسے سمجھا؟ وہ تو ہیں۔ میں نے عرض کیا، تو روایت صحیح ہے۔ اور پھر میں نے تحفۃ الاخوان اور شرح جزری کا سارا قصہ سنایا، اور میں نے کہا، حضرت میں مدینے میں تو قاری ہوں، ہندوستان میں نہیں۔ 16 نمبر، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک، 6 جلد، مطبوع۔ تالیف کا سلسلہ اور چسکا تو 35 ہجری سے بڑھتا ہی گیا۔ 45 ہجری میں مدینہ پاک میں جب بذل المجہود قریب الختم ہوئی اور یہ خیال تو طے شدہ تھا کہ حدیث پاک کا ہی مشغلہ رکھنا ہے، اگرچہ حدیث کے اسباق مدرسے میں شروع ہو گئے تھے، پھر بھی تالیفی ذوق تو تھا ہی۔ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ بذل کے بعد کوئی کتاب لکھنے کے لیے سوچنی چاہیے۔ میرے ذہن میں بہت مختصر موطا امام مالک آئی، اور مدینہ پاک کی مناسبت سے موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک کے نام سے غرہ ربیع الاول 45 ہجری کو اقدام عالیہ میں بیٹھ کر بسم اللہ لکھی، اور غرہ کے مطلب شروع۔ بذل کے ختم ہونے تک تو 2-4 سطریں لکھی جاتی تھی، اور بذل کے ختم کے بعد 21 شعبان 45 ہجری سے مدینہ پاک سے روانگی تک تقریباً 1.5 جلد کا مسودہ ہو گیا۔ لیکن ہندوستان واپسی کے بعد مشاغل کا ایسا ہجوم رہا، اور اس کے درمیان میں دوسری تصانیف کا بھی سلسلہ رہا، جیسا کہ آئندہ رسالوں سے معلوم ہو جائے گا۔ تدریس کے علاوہ مدرسے کے دوسرے مشاغل نے بھی بہت وقت لیا، اس لیے 30 سال سے زائد اس کی تالیف میں لگ گئے۔ میری سفر حجاز سے واپسی پر 46 ہجری کے شروع میں میرے حضرت خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ کا ارشاد آیا کہ بذل المجہود کی طرح میں ترمذی کی شرح لکھوں، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ 1-8 سال میں اوجز ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ 1.5 جلد اس کی مدینہ پاک میں اور 2-3 مہینے میں ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد میری خواہش تحاوی کی شرح لکھنے کی تھی، اس لیے کہ مجھے تحاوی سے بہت بچپن سے محبت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحاوی شریف کی شرح اردو لکھنی شروع کی تھی اور اس کا اشتہار بھی دے دیا تھا۔ بہرحال میں نے حضرت کو لکھا کہ میرا خیال تحاوی شریف پر کچھ لکھنے کا ہے، آئندہ جیسے ارشاد ہو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ تحاوی غیر متداول ہے اور ترمذی متداول ہے۔ تداول یہ چیز چالو ہے مدرسوں میں، یہ صحائح ستہ میں ہے، اور تحاوی شریف مدرسوں کے نصاب میں نہیں ہے۔ بعض علماء جیسا ان کے ساتھ تحاوی کے ساتھ محبت یا تعلق، تو مثلا دیوبند میں مولانا نشاط صاحب پڑھایا کرتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ تحاوی غیر متداول ہے اور ترمذی متداول ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی خط و کتابت میں میرے حضرت کا وصال 15 ربیع الثانی 46 ہجری میں ہو گیا۔
پھر میں نے چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ ترمذی شروع کروں یا اوجز پوری کروں. چچا جان کی رائے بھی یہی ہوئی کہ وہ درمیان میں ہے، پہلے اس کو پوری کر لی جائے. حضرت کی حیات میں تو ارادہ کر لیا تھا کہ فوراً مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤں اور حضرت ہی سے ابتدا کروں، اور بزل کی طرح جب تک حضرت کی حیات رہے حضرت لکھواتے رہیں اور میں لکھتا رہوں. لیکن اوجز نے جوانی کا سارا زمانہ لے لیا. اس کے بعد ہمت بھی کچھ قاصر ہو گئی اور حضرت مدنی قدس سرہ کے شدید اصرار پر لامع شروع ہو گئی. لامع الدراری اور مولانا حضرت رشید احمد ڈنڈروہی کے جو غالباً بخاری پر جو تقاریر وغیرہ ہے ان کو صاف کرتے اور ان سے وہ کیے. اور اس کے بعد عد نفسک فی الاموات میں داخل ہو گیا. 17 فضائل قرآن مطبوع. حضرت شاہ یاسین صاحب یکے از خلفائے قطب عالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر سال مظاہر علوم کے جلسے میں آیا کرتے تھے اور 27 ذی قعدہ 47 ہجری کے جلسے کے موقع پر بہت زور سے اصرار فرما کر گئے. ان کے تعمیل ارشاد میں اوائل ذی الحجہ میں شروع ہوئی. یہ فضائل قرآن کی بات کریں. اور 29 ذی الحجہ 48 ہجری کو ختم ہوئی. فضائل کا یہ پہلا رسالہ ہے جو حضرت شاہ صاحب کی تعمیل حکم میں لکھا گیا، اور فضائل کا سب سے آخری رسالہ فضائل درود شریف بھی شاہ صاحب کے ارشاد سے لکھا گیا. ویسے جی یہ فضائل درود شریف بہت زیادہ انوارات والا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بہت اس کی تاثیر ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی یہ تبلیغ والے حضرات نے اس کو فضائل اعمال سے نکال دیا ہے. یہ اس لیے نکال دیا ہے کہ اس میں بعض باتیں جو ہے جن کو توحید کا حیضہ ہے وہ ہضم نہیں کر سکتے کہ یہ اس میں یہ توحید کے خلاف ہے. بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل بعض خصائص یا بعضی چیزیں یا وہ جیسے بعض درود میں آتا ہے کہ جب تک ختم نہ ہو یہ چیز ختم نہ ہو اس تک تو یعنی کہ آپ کے یا اللہ رسول اللہ اتنے درود بھیجے کہ وہ ختم ہو جائے. کچھ اس قسم کے درود کی صیغے ہے تو ان جیسے اس وجہ سے وہ ملا علی قاری پر بھی بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے یہ حزب الاعظم وغیرہ لکھے ہیں کہ اس میں بعض درود ایسے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف ہے. اس وجہ سے تاکہ ان لوگوں کو اعتراض نہ ہو کیونکہ جماعتیں تو عرب ملکوں میں بھی جاتے ہیں، خاص طور میرے خیال میں سعودی عرب والوں نے ان پہ وہ کیا تھا اس لیے کہ وہ نہ ہو بیچ میں کوئی جٹلا مٹلا نہ ہو. یا یہ وہ اصل میں بعض ایسے باتیں ہیں نا. میں دفعہ سروزے میں تھا، مدینہ مسجد میں سروزہ تھا. پڑوسی کے 2-3 آدمی میرے ساتھ تھے جو پیر مولا صاحب کے مولانا محمد صاحب کے خاص وہ تھے معتقد. اور وہ تو اس میں یہ تھا کہ یہ حدیث جب پڑھی گئی کہ آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے دعا مانگی تھی تو وسیلے سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرش کے پایوں پر اس نے کہا کہ آپ کا نام پڑھ کے سنا. پھر اس قسم بات ہے دوبارہ پڑھو. میں شروع دوبارہ پڑھ لیا. اچلنے رہے اور کودنے رہے. یہ تم کیا کہتے ہو؟ یہ تو شرط ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا بھائی میں تو عالم نہیں ہوں، اور بات دفعہ کر لی. پھر جب استاد نے نماز پڑھائی اور پھر سنتوں کے بعد دعا مانگی، بس بستر اٹھاتے چلے جائے. یہ اس قسم کی بات ہے کہ فضائل درود میں بعض ایسے باتیں ہیں جو بظاہر جو ہے شدت پسند توحیدیوں کو ہضم نہیں ہوتی. بس اس وجہ سے نکال دیا. پھر چل نہیں سکتی تھی. نمبر 18 فضائل رمضان مطبوع. رمضان 49 ہجری میں چچا جان نور اللہ مرقدہ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیل ارشاد میں نظام الدین میں لکھی گئی.
اور 27 رمضان المبارک میں ختم ہوئی۔ نمبر 19، قرآن عظیم اور جبریہ تعلیم مطبوع۔ 49 ہجری میں جبریہ تعلیم کا بہت زور ہوا، جس کے خلاف حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ مساعی جمیلہ فرمائی۔ چچا جان نے اس ناکارہ کی وساطت سے حضرت مدنی قدس سرہ کی صدارت میں متعدد جلسے بھی کرائے۔ اس سلسلے میں بھی ایک لطیفہ ہے مگر بڑا طویل ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ ممبران اسمبلی کے نام خطوط تحریر فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں اس ناکارہ نے یہ ایک خط جو تقریباً 32 صفحات پر طبع ہوا ہے لکھ کر چھپوا کر ممبران اسمبلی اور دیگر سربرآوردہ مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا۔ یہ خط 13 محرم 50 ہجری میں لکھا گیا۔ دا جبریہ تعلیم دا سے کیسا ہوا؟ یہ ماں تو پورا پتہ نشتے ہو، پورا پتہ مجھے نہیں ہے کہ کیا ہے، شاید کوئی اسکولوں وغیرہ کی تعلیم جبر سے کہ ہر ایک آدمی اسکول میں داخل ہو رہا، کچھ اس قسم کا کچھ ہو۔ نمبر 20، فضائل تبلیغ مطبوع۔ یہ بھی چچا جان نور اللہ مرقدہ کے تعمیل ارشاد میں لکھی گئی اور چند روز میں 5 صفر شب دوشنبہ 50 ہجری میں پوری ہوئی۔ نمبر 21، الکوکب الدری مطبوع۔ یہ قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی ترمذی شریف کی تقریر ہے، جس کو میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے کے زمانے میں عربی میں لکھا تھا، اور مشائخ درس بہت کثرت سے اس کی نقلیں بہت گراں قیمت سے طلباء سے کراتے رہے۔ نقلیں تو اس کی بہت ہوئیں، جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت میاں صاحب مولانا الحاج اصغر حسین صاحب دیوبندی نے 75 روپے میں نقل کرائی تھی۔ میں نے اس کی نقل دینے میں کبھی میرے خیال میں دوبارہ ہوئی اس زمانے کے 75 اس زمانے کے 75,000 کے برابر ہونے۔ میں نے اس کی نقل میں کبھی بخل نہیں کیا، اگرچہ بہت سے لوگوں نے مجھے منع ہی کیا، بالخصوص منطقی علماء نے، اور بہت سے احباب کا شدید اصرار اس کی طباعت پر رہا، بالخصوص حضرت مدنی قدس سرہ کا، مگر میرے ذہن میں یوں تھا کہ وہ مسودہ ہے، علماء میں سے اتنے کوئی نظر ثانی اور مختصر حواشی اس پر نہ لکھے تب تک طبع نہ کرائی جائے۔ حضرت مدنی قدس سرہ اور مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار درخواست کی، بالخصوص مولانا مرحوم سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ترمذی کی شرح لکھنی شروع کی تھی، لیکن مشاغل کی وجہ سے کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ مجھے 51 ہجری میں یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے اس کو بحال ہی چھاپنا شروع کر دیا اور کئی جز چھاپ بھی لیے، جس پر مجھے یہ خیال ہوا کہ غلط چھپ جائے گا، اس لیے اوجز کی تالیف چند سال کے لیے روک کر اس کا کام شروع کرنا پڑا، اور جلد اول کے حواشی اور نظر ثانی سے وسط ربیع الاول 52 ہجری میں فراغت ہوئی، اور جلد ثانی سے 16 رجب 53 ہجری میں فراغت ہوئی۔ انہی وجوہ سے اوجز کی تالیف میں دیر ہوتی چلی گئی۔ نمبر 22، حکایات صحابہ مطبوع۔ صفر 57 ہجری میں اجڑارے جاتے ہوئے میرٹھ میں نکسیر کا شدید حملہ ہوا، جو مغرب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کو 8 بجے تک مسلسل رہا، اور تقریباً 2 گھڑے کے قریب خون ساری رات میں نہ معلوم کہاں سے پیدا ہوا۔ نصیر انار سے خون بہنا۔ اور اس نکسیر کی ابتدا بھی اپنی ایک حماقت سے جو حضرت مدنی سے کی بے تکلفی کی بنا پر پیدا ہوئی تھی، لمبا قصہ ہے۔ بہرحال علی الصبح یہ ناکارہ بجائے اجڑارے کے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ فرسٹ کلاس میں ایسی طرح سہارنپور لایا گیا کہ نہ مجھے میرٹھ کا ہوش تھا، نہ ریل کا، نہ سہارنپور کا،
ڈاکٹروں اور حکیموں کی طرف سے چند ماہ تک دماغی کام سے روک دیا گیا۔ میرے حضرت، میرے مربی، میرے محسن حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا ارشاد تقریباً 4 برس سے اس کی تالیف کا ہو رہا تھا، مگر اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے تعمیل کا وقت نہ ملا۔ اس بیماری کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر تعمیل ارشاد میں پڑے پڑے کچھ لکھتا رہا، اور 12 شوال 57 ہجری کو پوری ہو گئی کہ کچھ دنوں بعد سبق کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہو گئی تھی جو آگے آ رہی ہے۔ نمبر 23، الاعتدال فی مراتب الرجال، مطبوع 56 ہجری اور اوائل 57 ہجری میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اکابر کی شان میں بے حد گستاخیاں اور بے ادبیاں ہوئی، اور بعض لوگوں نے دوسرے خیال کے امام کو فرائض جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں مصلی سے بھی ہٹا دیا، اور جس جگہ جس فریق کا غلبہ ہوا اس جگہ دوسرے مکتب فکر کے مردوں کو قبرستان میں دفن تک نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سیاہکار کے پاس اس زمانے میں خطوط کی بڑی بھرمار تھی، علیحدہ علیحدہ جواب دینا بہت مشکل تھا، اس کے باوجود لکھنا پڑتا تھا۔ ایک عزیز نے میرے بہت سے خطوط کو جمع کر کے سب اشکالات کو ایک خط کی صورت میں لکھ کر اس کے جواب کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی علیحدہ علیحدہ جواب لکھنے سے اس کو آسان سمجھا کہ ایک کاپی پر اس کو مفصل نقل کرا لیا، اور 29 شعبان 1357 ہجری کو یہ جواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہر شخص کو مختصر جواب لکھنے کے بعد یہ لکھتا کہ تفصیلی گفتگو زبانی ہوگی، یہاں آ جاؤ، اور یہاں آنے پر اس کو کاپی دکھا دیتا۔ اتفاق سے میرے چچا جان اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہما کو اس کا علم ہو گیا۔ دونوں نے بہت اصرار کیا اس کی اشاعت کرنے کا، بلکہ حضرت اقدس رائے پوری نے تو میر آل علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اور شاہ مسعود حسن صاحب مل کر اس کو تباہ کرا دے، جس پر میں نے یہ کہہ کر شدت سے انکار کر دیا کہ حضرت کسی دوسرے کے تباہ کرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کو عوام میں پھیلانا نہیں چاہتا، مخصوص کو دکھلا دیتا ہوں۔ اور پھر ان دونوں بزرگوں نے تعمیل ارشاد میں چند روز میں اس کو تباہ کرا لیا۔ حضرت مدنی قدس سرہ نے تباہ کے بعد بہت پسند فرمایا، اور ہمیشہ سفری بیگ میں اس کا نسخہ رکھا رہتا تھا۔ انہی بزرگوں کی برکت کا اثر تھا کہ یہ کتاب اندازے سے زیادہ مقبول ہوئی، سنجیدہ طبقہ اور علماء نے بہت پسند کیا۔ 20-25 مطابع میں ہند و پاک کے کئی مرتبہ طبع ہوئی، اور گزشتہ سال اس کے نمبر 4 کا ترجمہ عزیزم مولوی عبدالرحیم مطالعہ نے گجراتی میں کر کے درد اور دوا کے نام سے شائع کرا دیا، اور اس سال بمبئی کے احباب کے تقاضوں پر اس نمبر کو مسلمانوں کی پریشانیوں کا بہترین علاج کے نام سے اردو میں 25 ربیع الثانی 1390 ہجری کو شائع کرا دیا گیا۔ نمبر 24، مقدمات کتب حدیث غیر مطبوع۔ اس ناکارہ نے مختلف ایام میں 46 ہجری سے 56 ہجری تک کے دوران ایک مقدمہ علم الحدیث لکھا تھا جو مقدمہ اوجز میں طبع ہو گیا۔ اس کے علاوہ سب کتابوں کا مقدمۃ الکتاب بھی لکھا، جس میں اس کتاب کی خصوصیات، مصنف اور اس کے حالات، اس کتاب کے مناسب جو چیزیں لکھی۔ ان میں سے مقدمۃ البخاری بہت سے اضافوں کے ساتھ مقدمہ لامع میں چھپ چکا ہے۔ مقدمہ بذل المجہود وہ ابو داود بہت مفصل لکھا تھا، اور بذل المجہود کے شروع میں اس کی طباعت کا بھی ارادہ تھا، مگر حضرت قدس سرہ نے خود اس کا مختصر مقدمہ لکھوا دیا۔ مجھے یہ عرض کرتے ہوئے شرم آئی کہ میں نے مفصل لکھ رکھا ہے۔
اس لیے طباعت کی نوبت نہ آئی۔ اسی طرح بقیہ کتب ستہ کی نیز شمائل ترمذی و نیز طحاوی وغیرہ کے مقدمۃ الکتب لکھے ہوئے میری الماری میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔